اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساتھیوں، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں نماز کو جو اہمیت دی ہے وہ کسی اور عمل کو نہیں دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں آپ دیکھیں قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں توحید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بندوں کو نماز پڑھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، کس سے؟ شرک سے، یعنی گویا وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ گویا کلمہ شہادتین کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے انسان کے اوپر؟ نماز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ مسند بزار وغیرہ میں ہے، ابو مالک الاشجعی رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر کے آتا تھا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے۔ کیا؟ نماز سکھاتے تھے، یا کسی صحابی کے حوالے کر دیں کہ لے جاؤ اسے نماز سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کا کہیں کہیں مکالمہ نظر کیا ہے، بات نظر کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اولاً جنتیوں کو مزید خوش کرنے کے لیے اور جہنمیوں کو مزید افسوس اور حسرت کے لیے بسا اوقات کیا ہے، دونوں کا ایک کو نظارہ بھی دکھائے گا اور دونوں کو گفتگو کا موقع دے گا، ورنہ اصل یہ ہے کہ جنت کہیں ہے اور جہنم کہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے سے مل نہیں پائیں گے، نہیں، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو مزید خوشی دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور جہنمیوں کو مزید حسرت اور افسوس دلانے کے لیے دونوں کو کبھی کبھی ایک دوسرے کو دکھائے گا بھی اور ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوگی۔ تو ایک جگہ جو سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس منظر کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے کہ آخر یہ بتاؤ کہ تم جہنم میں کیوں آئے، سب سے بڑی وجہ کیا ہے تمہارے جہنم میں آنے کی، جہنم میں داخلے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو وہ بتلائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہم نمازی۔ سب سے پہلی چیز، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ۔ کافر بھی یہی کہے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے، اور فاسق اور فاجر مسلمان بھی یہی کہے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ گویا سب سے پہلا عذر ان کے سامنے یا سبب جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہوگا؟ اور یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے سوال کس سے متعلق ہوگا؟ نماز سے متعلق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس، ہر انسان جو کچھ دنیا میں عمل کیا ہے اس کے عوض کیا ہے؟ وہ گروی ہوگا۔ گروی کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے پاس اس سے مال لیا یا کوئی اور چیز لی اور کچھ سامان وہاں پر رکھ دیا، تو وہ کب آپ لے پائیں گے؟ اگر آپ جو ہے وہ عوض ادا کر پائے تو آپ گروی اپنی چیز لے لیتے ہیں، اور اگر نہیں ادا کر پائے تو نہیں لے پائیں گے۔ اسی طریقے سے
ہر انسان اپنے عمل کے عوض گروی ہے، یعنی اگر اس کے نیک عمل ہوئے تو وہ جہنم سے چھٹکارا پا لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر شخص کو اس کے عمل برے رہے تو اس کے خلاف وہ کیا ہے، جہنم میں گر جائے۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ہمارے کسی کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ 3 مرحلے ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ایک مرحلہ کیا ہے اس میں سے، جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگے گا تو کس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہو، کس کو بائیں ہاتھ میں۔ تو الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا معاملہ اللہ نے صاف کر کے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ فی جنات، وہ جنت میں ہوں گے بیٹھے، یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی ہم تو نماز پڑھنے کے عوض، اللہ کی اطاعت کرنے کے عوض، نبی کی پیروی کرنے کے عوض ہم تو جنت میں آئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آئے پہنچ گئے ہو؟ تو قالو، سب سے پہلا ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ وہ دین کے کسی کام کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جائے گا، سوائے کس کے؟ نماز کے۔ یہ نماز جسے آج مسلمانوں نے ضائع کر دیا ہے، جسے آج مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی 5 وقت نہیں پڑھتا، صرف ہفتے میں 1 نماز پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم پکے اور پورے کے پورے مسلمان ہیں، ہماری اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، اور بحث کرنے لگیے تو آپ کو خاموش کر دے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ابھی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ، حجت کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں۔ تو صحابہ کرام اگر کسی کام کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جائے گا، تو کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ تو ساتھیوں، نماز کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ میں ابھی نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے نہیں رکھتا، صرف اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اور نماز پڑھنے اور نماز کے لیے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے۔ عام طور پر بہت سے لوگ مسجد آتے ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے، نماز کے لیے نکلنے کے جو آداب وغیرہ ہیں ان کو وہ لوگ مد نظر نہیں رکھتے۔ تو آج کی مجلس میں نماز کے لیے آنے، نماز کی طرف آنے اور نکلنے کے آداب کیا ہیں، وہ چند ادب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھیوں، پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے تو اسے باوضو ہو کر نکلنا چاہیے۔ یہ واجب نہیں کہتا آپ آ کے مسجد میں وضو کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اصل جو زیادہ ثواب کی چیز ہے کیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر، اپنے روم، اپنے کمرے سے انسان کو وضو کر کے نکلنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت سے نماز پڑھنا
اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ 25 گنا۔ جماعت سے نماز پڑھنا، اپنے گھر میں نماز پڑھنے، اپنی دکان میں نماز پڑھنے کے مقابل میں کیا ہے؟ کتنا زیادہ ہے؟ 25 گنا زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ، دیکھو تم میں کا جب کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف نماز کے لیے آنا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے شرط یہ ہے کہ مسجد سے، گھر سے اپنے وضو کر کے نکلے، اور مسجد میں صرف کس لیے آ رہا ہے؟ نماز کے لیے آ رہا ہے، یہ نہیں کہ راستے میں ہے، یہ نہیں کہ وہاں کوئی اور کام، اس پر اجر سے محروم نہیں رہے گا، لیکن اصل اجر کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے اسی قدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اس قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، اور دوسرا قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب مسجد میں داخل ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہماری آپ کی طریقے سے نہیں کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دکان بند کیے، کام پر تھے، کام چھوڑے تو کیا کرتے ہیں؟ آئے مسجد، اب دیکھیں ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو 20 منٹ باقی ہے، تو کچھ دیر گپ شپ میں لگا دیا، کچھ دیر شیطان کے گھر کے پاس وہاں کھڑے ہو کر کے، اس سے بڑی دوستی ہے نا ہم لوگوں کی، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی محبت ہے شیطان سے، اس لیے اس کے گھر کے پاس یعنی باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر کے گپ شپ کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، اگر مسجد میں نماز ہی کے لیے رکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کا ثواب دیتا، اگرچہ بیٹھا ہوا ہی کیوں نہیں، بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے ثواب کیا مل رہا ہے؟ کہ گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کوئی شخص، جو بھی شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے فرض نماز کے لیے کسی مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ثواب اس حاجی کے طریقے سے ہے جو احرام باندھ کر کے حج کی طرف جا رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ گھر سے وضو کر کے کس لیے آ رہا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسرا ادب یہ ہے ساتھیو، جس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد سے پاک دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے، مسجد سے اچھی جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا مسجد سے محبت ہے کسی اور جگہ سے محبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی بری جگہ بازار ہے اتنی بری کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ لوگ بھی اور سننے والے بھی اسے کس سے زیادہ محبت ہے؟ مسجد سے زیادہ محبت ہے کہ بازار میں اپنی دکان سے، جس کے پاس دکان نہیں، گھومنے ٹہلنے کے لیے 24 گھنٹے میں ہے نا، ڈیوٹی سے آیا کام سے نکل چلا گھوم آ جائیں، ہے نا، تھوڑا سا کہاں جا رہے ہیں؟ بازار میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ تو جب مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے تو مسجد کی طرف آنے کے لیے انسان کو اچھے لباس، خوشبو، اچھے کپڑے اور اچھی شکل و صورت میں آنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں بازار جانے کے لیے؟ جی، بازار جانے کے لیے اچھے کپڑے و زینت کا اہتمام کرتے۔ دیکھیے ہمارا معاملہ کیسے برعکس ہے ساتھیوں، ذرا دیکھیں۔
بازار جو اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے، وہاں جانے کے لیے کس قدر کپڑے کا اور یہ کا بال بھی بنا کر کے جائیں گے، ہے نا، خوشبو بھی لگا، سب کچھ جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر آنا ہے جو سب سے ہے تو اس کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد میں حاضری کے وقت تم کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ صرف کپڑے ہی پہنو، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ زینت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں، بعد سلف کے بارے میں امام طبرانی رحمہ اللہ، جیسا کہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، اردو میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک صحابی تمیم داری تھے، انہوں نے اس زمانے میں ساتھیوں 1000 درہم کا ایک جوڑا خریدا تھا، ایک چادر خریدی تھی اوپر سے۔ کتنا ساتھیوں؟ آج کل نہیں، اس زمانے میں، اور اس چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے مسجد طرف آنا ہے تو وہی پھٹا پرانا کپڑا جو پہن کر کے کھانا بنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، جو پہن کر کے لیٹے ہوئے تھے، جو پہن کر کے وہ ہیں، اور بازار جانا ہے تو جی اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے۔ کہاں گیا مسجد کا ادب؟ کہاں گیا مسجد کا احترام؟ کہاں گیا مسجد طرف آنے کا ادب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں، ان میں سے ایک ادب کیا ہے ساتھیوں؟ کہ مسجد طرف آئے تو زینت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ امام عبد الرزاق ابن ہما اپنی کتاب مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا نافع، انہوں نے ایک بار دیکھا کہ مسجد میں آیا ہے اور ایک ہی چادر میں لپٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ بڑی چادر تھی، اوپر سے نیچے، ہے نا، جیسے ہمارے یہاں لوگ آئے، یہاں تک قمیص ہے اور نیچے تہبند پہن کر کے اپنا، ہے نا، اور پینٹ بھی ویسا پہنے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ جی ظاہر ہو جایا کرتا ہے نا۔ کیا یہ زینت ہے ساتھیوں؟ ذرا سوچیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اس کو تو پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ، اگر میں تمہیں بازار بھیجتا یا کسی کے یہاں بھیجتا تو اس کپڑے میں چلے جاتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس کپڑے میں نہ جاتے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے، تو اس کے گھر آنے کے لیے آپ زینت۔ اسی لیے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اور وضو کے لیے مسواک کی تاکید کی ہے۔ مسواک کیا ہے؟ صفائی ہے نا۔ آج ہم اور آپ کھانا کھانے کے لیے برش ضرور کریں گے، چائے پینے کے لیے صبح، ہے کہ نہیں، برش ضرور کریں گے، لیکن فجر کی نماز میں جی ویسے چلے آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو صاف صاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے امت کے پریشانی میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، پریشانی میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ، جیسے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ لوگوں کو مسواک کرنے کا وجوبی حکم دے دیتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیا، پھر آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس حدیث کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انسان نماز میں کیا پڑھتا ہے ساتھیوں؟ یہ خرچہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جسے امام بزار اپنی کتاب مسند بزار میں نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے لوگو، قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف کرو، یعنی مسواک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ساتھیو اپنا مقام دیکھیے آپ،
جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آ جاتا ہے اور آ کے برابر قریب قریب ہوتے ہوئے یہاں تک کہ اپنا منہ فرشتہ جو ہے انسان بندے کے منہ سے لگا دیتا ہے۔ ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتا ہے تو بندے فرشتے کو اتنی محبت ہے قرآن سے کہ بندے کے زبان سے جو الفاظ قرآن کے نکلتے ہیں وہ فرشتے کے منہ میں جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے کوئی اچھی بات آپ کو لگے تو آپ ذرا پھر سناؤ، تو پھر سناؤ، قریب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خاص تو چھوٹا بچہ ہو ہے نا، کوئی چیز پڑھ رہا ہے، ہاں بیٹا ذرا قریب آؤ تو سناؤ، ہاں کیا پڑھ رہے تھے، کان بھی لگائیں گے اور منہ بھی لگائیں گے، نہیں لگائے، کیوں؟ اس کی محبت میں، اس کلمے سے محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آ کر کے اس کے نماز پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ ایک کلمہ بھی اگر وہ قرآن کا پڑھتا ہے تو فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے منہ کو قرآن کے لیے تم صاف کرو۔ تیسری چیز ساتھیوں، تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے جلدی نکلے۔ جلدی نکلنے کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہی وقت ہو جائے، جیسے ہی اذان ہو جائے۔ اب یہ وقت ساتھیوں آپ کا نہیں ہے، یہ وقت کس کا ہے؟ اب نماز کا ہے۔ یہ ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، نہیں، یہ کس کا وقت ہے؟ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، ہمارے کام میں لگے رہتے، لیکن اذان ہوئی نہیں کہ چھوڑ دیا کام۔ تو جلدی آنے کا معنی یہ ہے کہ انسان وقت ہو جانے کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد اپنا سارا کام چھوڑ کر کے نماز کی تیاری کرے اور جتنا جلدی مسجد آ سکتا ہے وہ مسجد آئے۔ اس لیے کہ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خیر کے کام کے لیے، اور سب سے بہتر خیر کا کام نماز ہے، خیر کے کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے، اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر وہاں پہنچنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے تو لوگ وہ بھی کریں گے، لیکن پہلے پہنچنا چاہیں گے، اذان دینا چاہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اگر انہیں معلوم یہ ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے نماز کے لیے جلدی آنے میں، تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، بھاگ کر کے اس کی طرف لوگ آتے۔ تو نماز کے لیے آتے ہوئے انسان کو کیا ہے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں میں وہ صحابہ اور تابعین کے جو واقعات ہیں بیان کر کے موضوع کو طول نہیں دے رہا، ورنہ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا۔ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ 40 سال تک میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ ذرا دیکھیں، ایک دو وقت نہیں، نماز چھوٹنا دور کی بات ہے، جماعت کا چھوٹ جانا دور کی بات ہے، کیا 40 سال تک تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب اقامت ہو تو وہاں پر وہ کھڑا اور موجود ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اللہ قسم کس قدر محروم ہیں، ذرا سوچئے کس قدر محروم ہیں، آئیں گے پہلے لیکن بیٹھے رہیں گے کہاں؟ پیچھے پیچھے بیٹھے رہیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ ہاں آدھی تکبیر ہو گئی، امام آدھا قرات کر لیا ہے، تب کیا کریں گے؟ شامل ہو۔ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اقامت ہو رہی لیکن کوئی اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا، اس لیے ان کے نزدیک تکبیر کی اہمیت، تکبیر اولیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں 40 سال تک میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اور میرے اوپر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے لیے میں تیار
نہیں ہوں. تو علی کل حال سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. چوتھا ادب یہ ہے جسے لوگوں نے آج عموماً ہمارے آپ کے ملکوں میں بھی چھوڑ دیا اور یہاں بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. کیا ہے؟ لوگوں کے پاس آج پیسے ہو گئے ہیں، پٹرول کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے. ہر آدمی کے کہ میرے بچپن میں اگر کسی کے ہاں سائیکل ہو، پورے گھر میں کہیں ایک سائیکل ہوتی تھی، ہر گھر میں وہ بھی نہیں ہے نا. اور اب تو ہر گھر کے اندر ایک ایک نہیں، دو دو تین تین موٹر ہے کہ نہیں. اور سعودیہ میں تو موٹر سائیکل نہیں کیا ہیں، ایک ایک گھر میں چار چار پانچ پانچ کاریں ہیں، ہے کہ نہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد آنے کے لیے پیدل آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. بھائی دیکھیے، اگر اتنی دور ہے کہ پیدل آنا مشکل ہو جائے، جیسے یہاں سے پرانے الغات جانا ہے کہ نہیں، یا یہاں سے الغات کے اس کنارے پر جانا ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے، بس یہ ہوگا کہ تھوڑا سا پہلے انسان کو تیار ہونا پڑے گا، تھوڑا پہلے انسان کو تیار ہونا پڑے گا. تو جہاں چل سکتا ہے وہاں نہیں جاتا تو انسان بہت ہی محروم ہے. ساتھیوں، بہت محروم ہے. مسجد طرف پیدل چل کر کے آنے کی بڑی اہمیت ہے. آج دیکھیے موٹر سائیکل پر مسجد کے سامنے اپنے ہندوستان پاکستان چلے جائیے تو اب تو مسئلہ ہو گیا موٹر سائیکل کھڑی کہاں کریں مسجدوں کے سامنے. خاص طور بڑے بڑے شہروں میں جگہ نہیں ملتی موٹر سائیکل کھڑی کرنے، ہے کہ نہیں. حالانکہ ایسے لوگ ہیں جو مسجد پیدل آ سکتے ہیں. تو مسجد طرف پیدل چل کر کے آنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر قدم پر جو قدم آپ کا مسجد طرف اٹھ رہا ہے، ہر قدم پر آپ کو ایک صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. ایک صدقہ کرنے کا. ایک ہی روپے لے لیجیے آپ، ایک ہی ریال لے لیجیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں مسجد پہنچنے کے لیے، تو آپ کو کتنے قدم اٹھانے پڑے ہوں گے؟ آپ کے 100 قدم اٹھے ہیں تو اس کا مطلب، اور 100 معمولی سی چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب. 100 قدم کیا ہے؟ معمولی ہے. 100 قدم اٹھے ہیں تو گویا آپ کو 100 ریال اور 100 روپے صدقہ کرنے کے ثواب مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. ہر وہ قدم جو تیرا نماز طرف اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تجھے صدقہ کرنے کا ثواب دے رہا ہے. تو جو آدمی گاڑی سے آ رہا ہے، دیکھو کتنا محروم ہو رہا ہے انسان. اسی طریقے سے ہر قدم پر پیچھے گزرا ہے ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. ابھی پچھلے حدیث میں ذکر کر چکا ہوں، ہر قدم پر انسان کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اسی طریقے سے پیدل آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیدل چل کر کے مسجد طرف آنے والا یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانی میں آ رہا ہے. من غدا الی المسجد او راحا، جو شخص مسجد طرف چل کر کے جا رہا ہے، مسجد طرف سے آ رہا ہے، وہ اللہ نے اس کے لیے مسجد میں گویا جنت میں اپنے اس کے مہمانی کا سامان تیار کر رکھا آپ کے اس آنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ساتھیوں، قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ مکمل تاریکی چھا جائے گی، پورے میدان میں تاریکی چھا جائے گی. پھر ہر انسان کو روشنی ملے گی. اسی روشنی میں چل کر کے وہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائے گا یا جہنم میں گر جائے گا. یہ صرف مومنوں کا معاملہ ہوگا، صرف مومنوں کا معاملہ ہوگا. تفصیل نہیں کہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہر انسان کو اس کے عمل کے عوض روشنی ملے گی. تو جن کاموں کے عوض بندے کو روشنی ملنے والی ہے اور زیادہ روشنی ملنے والی ہے، وہ رات کی تاریکی میں فجر کے لیے اور عشاء کے لیے مسجد طرف پیدل چل کر کے آنا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی ہے کہ بشر المشائین فی الظلم، تاریکی میں چل کر کے جو لوگ، مشاء ہوتا ہے پیدل چلنے کو، تاریکی میں پیدل چل کر کے جو لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں
انہیں قیامت کے دن ایک بڑے اور مکمل نور کی خوشخبری دے دی. جو مسجد طرف پیدل چل کر کے اللہ اسے خوشخبری. اور خیر ساتھیوں، پیدل چل کر کے آنے کی تو بڑی فضیلت ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہنے کا مطلب کہ اس لیے آپ لوگوں کو قصہ یاد ہے ابی بن کعب جو بیان کرتے ہیں سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک جوان تھا، ایک صحابی تھے، مسجد سے ان کا گھر سب سے زیادہ دوری پر تھا، سب سے زیادہ دوری پر تھا، لیکن کوئی بھی نماز ان کی مسجد سے چھوٹتی نہیں تھی. لوگوں نے کہا، ابی بن کعب کے قبیلے کا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ایک جانور خرید لے، اتنی دور سے تو آتا ہے، رات کی تاریکی رہا کرتی ہے اور دن کے اندر بسا اوقات دھوپ رہا کرتی ہے، دھوپ میں چل کر کے آتا ہے اور رات کی تاریکی میں چل کر کے آتا ہے اور جاتا ہے، ایک جانور خرید لے جس پر تو آیا جایا کرے. تو اس نے کیا کہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب رہے، میں تو مسجد طرف اپنے اس آنے کو اور واپس جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شمار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان قدموں کی قدر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کی جو نیت ہے سب کچھ اس کو مل رہا ہے. تو مسجد سے جس کا گھر جتنا دور ہو اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب اور اجر مل رہا ہے. اسی لیے اور پانچواں ادب ہے ساتھیوں مسجد طرف آنے کا، جسے عام طور پر ہم اور آپ، اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. آپ گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا بھی پڑھیے. آپ گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا بھی بڑی مشہور دعا ہے. سنن ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، یہ حضرت انس بن مالک کی، ام سلمہ ہی کی، یہ انس بن مالک کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا کرتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت. تین فضیلتیں اس کو ملی. ہدیت، تجھے ہدایت کا راستہ مل گیا، توفیق مل گئی، اس لیے کہ اللہ کا نام لینا. و کفیت، ہر طرف سے کیا ہے تیرے لیے اب کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے دور کرے گا. و ہدیت و کفیت و وقیت، اور ہر شر سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے. بلکہ روایت میں ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے ظاہر بات شیطان بدبخت انتظار کرتا رہتا ہے کہ اسے ہم کس طرف لے جائیں، لیکن جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے چلو بھائی اب اس پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور حفاظت میں جا چکا ہے. تو مسجد کے لیے نکلیں یا کہیں اور جانے کے لیے نکلیں، خود اپنے آپ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، کہ گھر سے نکلنے کی دعا نہ بھولیں. کیا دعا ہے ساتھیو؟ اور بھی دعا ہے لیکن یہ بڑی مختصر سی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت. آسان ہے نا کہ مشکل ہے؟ یہ ہر آدمی یاد کر سکتا ہے اس کو. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نکلنے کے بعد یاد ہو سکے تو مسجد کی طرف آنے کی جو دعا ہے وہ دعا یاد کریں. مسجد طرف آنے کی دعا، ایک دعا صحیح بخاری وغیرہ میں مسلم میں مروی ہے، اور ایک دعا سنن ماجہ میں ہے، وہ ضعیف ہے لیکن ایک ہی اگر انسان پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. صحیح بخاری میں جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارے، اس لیے کہ آپ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو اپنی خالہ کے پاس گئے، رات میں وہاں پر تھے. تو پوری اللہ کے رسول کی نماز کا واقعہ اور پورا بیان کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دے دیا تو فخرج الی الصلاۃ وهو یقول، آپ مسجد طرف نکلے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اجعل
من خلفی نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جگہوں میں نور کا مطالبہ کیا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں نور عطا فرما، میری زبان میں نور عطا فرما، میرے کان میں نور عطا فرما، میری آنکھوں کو تو منور کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے پیچھے بھی نور ہو، میرے سامنے بھی نور ہو، میرے اوپر بھی نور ہو، میرے نیچے بھی نور ہو، اور اے اللہ تعالیٰ خلاصہ یہ کہ مجھے نور سے بھر دے، ہر طرف میرے نور ہی نور ہو۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من تحتی نورا ومن فوقی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ تو یہ دعا بڑی آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، صرف نورا کا لفظ ہے نا، اجعل کہاں کہاں ہے اس کو آپ تھوڑی توجہ دے لیں۔ عام طور پر یہ کتاب جو حصن المسلم پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ تو علی کل حال مسجد کی طرف آنے کی دعا بھی پڑھنا یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ایک ادب ساتھیو یہ ہے کہ انسان مسجد کی طرف آئے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے، سکون اور اطمینان، بھاگ کر کے نہ آئے، دوڑ کر کے نہ آئے۔ دیکھیے بھاگ کر کے آنا، دوڑ کر کے آنا اور تھوڑا سا تیز چل کر کے آنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال دیکھا کہ آپ کی جماعت چھوٹنے والی ہے، آپ کی تکبیر تحریمہ چھوٹنے والی ہے، آپ اہتمام کرتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا تیز چل لیے تو وہ منع کیا ہے؟ دوڑنا منع ہے، ایسا دوڑنا منع ہے جس سے انسان کا سانس اوپر نیچے ہونے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ سانس ایسے اوپر ہونے لگے، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، جب اقامت سن لو تو نماز طرف چل کر کے آؤ، دوڑ کر کے نہ آؤ، سکون اور اطمینان سے آؤ، دوڑو نہیں۔ جو کچھ نماز تم کو مل جائے پڑھو، اور جو کچھ فوت ہو جائے وہ کیا کرو، تم اس کی قضا کر لو۔ اسی طریقے سے ساتھیو انسان کو چاہیے کہ بھاگے نہیں، تاکہ اس کے قدم کیا ہیں، قریب قریب پڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے قدم آپ کے پڑیں گے اتنے ہی آپ کو نیکی ملے گی۔ اسی لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاید ابو ہریرہ ہیں یا ابی ابن کعب ہیں کہ وہ مسجد طرف آتے ہوئے اس قدر تکلف کرتے تھے گویا چونٹی کی چال چلتے تھے، تاکہ نشانے قدم کیا ہوں، زیادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اجر دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو ایک ادب یہ ہے کہ راستے میں جب مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بندہ وضو کر کے تیار ہو کر کے، گھر سے نکلا نہیں کہ اس کا شمار ہو جاتا ہے کہ مسجد میں ہے، نماز میں ہے وہ۔ اسی لیے کوئی عبث، کوئی بیکار کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہنستے رہنا، مذاق کرتے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اور ایسی چال چل کر کے آنا جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے چلیں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر کیا ہے، کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی، ان کا قدم اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ایسے نہیں، بلکہ انسان ایسے چلے کہ ہاں وہ کسی ایسی چیز طرف جا رہا جو اچھی چیز ہے، جو اسے اچھی چیز ملنے والی ہے، اس کی طرف، اور کیا کرے، وہ عبث کام نہ کرے، بلکہ نماز کی طرف آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے کرنے سے منع فرمایا، ایسے کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں، سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه، جو شخص وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف نکل کر کے آ رہا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز میں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں مسجد کی طرف آئے تو کوئی عبث کام، بیکار کام، مذاق کرنے کا کام، ادھر ادھر دیکھنے کا کام، یہ سارا کام
نہیں ہونا چاہیے، سیدھے ایسا محسوس ہو کہ ہاں جلدی سے کسی طرف جو ہے نیکی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طریقے ساتھیوں مسجد طرف آنے کے بعد مسجد میں داخلے کے جو آداب ہیں اس کو بھی انسان مد نظر رکھے۔ مسجد میں جو داخلے کے آداب ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں داخلے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو داخلے ہوتے وقت کون سا قدم بڑھائے؟ جی دایاں قدم بڑھائے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے یاد ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی جلدی بھاگ کر کے آئیں گے، دایاں پڑ رہا ہے بایاں پڑ رہا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں سنت کا طریقہ یہ ہے۔ کیا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو انسان تو کیا کرے؟ اپنا دایاں قدم بڑھائے۔ اس کے بعد سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے، داخلے کی دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور بھی دعائیں ہیں لیکن مختصر سی ہے، یہ آپ لوگوں کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے نا، اللہ کے رحمت کی امید میں آ رہا ہے نا، لہذا اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی لیے آپ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی جو روایت ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے اسے 3 چیزوں میں سے کوئی نہ چیز تو ملنے ہی والی ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ملنے والی ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے بیان اور رحمت المنتظرہ، یا کسی رحمت کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دایاں پیر آگے بڑھائے اور کیا کہے؟ بسم اللہ والصلاۃ۔ تو آپ دیکھ لیجئے انسان یہ کب ہو؟ جب انسان اطمینان سے چل کر کے آئے گا، جلدی چل کر کے آئے گا بھاگتے ہوئے تو اس سے یہ چیز نہیں ہوگی، وہ یہ چیز اس سے نہیں ہو پائے گی، نہ دایاں پیر کا اہتمام رہے گا اور نہ ہی دعا اس کو صحیح طور پر اس وقت یاد رہے گی۔ تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، من الشیطان، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ کہنے کا مطلب کوئی بھی دعا، لیکن سب سے آسان دعا یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے نکلے تو کون دعا پڑھے گا؟ پہلے بایاں پیر باہر نکالے اور پھر کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب مسجد سے جا رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرے کہ اے اللہ تعالیٰ جتنا کچھ مجھے یہاں ملا ہے اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ میں مزید تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، ہے نا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مسجد میں حاضری کا ایک ادب یہ ہے، اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسجد میں حاضری کے جو آداب ہیں، یہ تو مسجد طرف آنے کے آداب تھے، مسجد میں حاضری کے جو آداب ہیں وہ کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ایک ادب یہ ہے جو مسجد کے ادب کے قریب زیادہ قریب ہے کہ مسجد میں جب آ جائے تو انسان 2 رکعات پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ انسان 2 رکعات، جسے تحیت المسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد کی سلامی۔ کیا ہے؟ مسجد کی سلامی۔ ہمارے یہاں اس سے متعلق بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، تم میں کا اگر کوئی شخص مسجد آتا ہے، اگر کوئی شخص مسجد آتا ہے تو 2 رکعات نماز پڑھے بغیر وہ نہ بیٹھے۔ 2 رکعات نماز پڑھنے میں ساتھیوں کتنی دیری لگتی ہے،
لیکن ہمارے اوپر بھاری ہے. بسا اوقات ہم باہر انتظار کر لیں گے, بسا اوقات ہم ابھی کنارے بھائی 2 منٹ باقی ہے, 3 منٹ باقی ہے. اللہ کے بندے 3 منٹ کے اندر 2 منٹ میں آپ 2 رکعت نماز ہلکی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. 3 منٹ میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیے, کوئی اور سورت نہ پڑھیے, صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, ہے نا, 3 منٹ میں ہو جائے گی نا. صرف سبحان رب العظیم 3 کے بجائے 2 ہی بار کہیے, آپ 3 کے بجائے 2 ہی بار کہیے. سجدے میں سبحان رب 2 ہی بار کہیے. اس طریقے سے بیکار کھڑے ہونے سے, باہر کھڑے ہونے سے بہتر تو ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوا جو اللہ کی کیا ہے مسجد پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک نہیں مسجد کے اندر. تو علی کل حال یہ بڑا اہم ہے, اور بلکہ اس کی اتنی اہمیت ہے, میں آپ لوگوں سے کہہ دوں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے ہندوستانی پاکستانی لوگوں میں. اتنا اہم ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہے, اگر جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہے, پھر بھی اس نماز کے پڑھنے کا حکم ہے. جبکہ جمعہ کے خطبے میں کسی کے لیے یہ بھی کہنا جائز نہیں کہ تم خاموش رہو اگر آپ کے بغل میں ہے کوئی بات کر رہا ہے تو. جمعہ کے خطبے میں آپ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ فرش پر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کو ایسے پھیرتے رہیں. بعض لوگوں کے ہے اپنا ناخن, بعض لوگ ہیں اپنے پیر سے چمڑے, خطبہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے ساتھیو, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, کہ آپ نے بیان فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب, تم میں کا اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہے, گویا کہ عام حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ نماز میں جمعے میں خطبہ دینے کا. امام خطبہ دے رہا ہے تو کوئی آدمی یا خطبے کے لیے نکل چکا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے, وہ 2 رکعت پڑھ لے تو کیا ہے, بیٹھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر نماز کی حاضری کے لیے انسان کو, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, ان آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے جس میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد طرف آنے اور مسجد کی طرف نکلنے کے آداب کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کو نماز کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.